آپ نے اپنے نبی کی شان کو گھٹایا، پہلے ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کے مرتبے کو گھٹایا، پھر غیر مسلم کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ اس بدبختی تک پہنچا اور اس جسارت تک پہنچا۔ میرے بھائیو پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو، ہم سب شریک ہیں جرم میں۔ ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کی، یہ حفاظت کوئی جلسوں سے ہوتی، کوئی جلوسوں سے ہوتی، یہ تو عمل سے ہوتی ہے، یہ تو زندگی سے ہوتی ہے، تو قول و فعل سے ہوتی ہے، یہ چیزوں سے نہیں ہوتی، یہ عمل ہے، عمل۔ دمشق فتح ہوا، کیسر بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ دمشق کے گورنر کی بیوی تھی، شہر فتح ہو گیا، مال غنیمت میں کیسر کی بیٹی آئی، خالد بن ولید کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً 400 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور اس کی بیٹی کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کے سارے ساز و سامان باندی خدام کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ اسے روم کے بارڈر پہ چھوڑ کر آؤ۔ انطاکیہ جو روم کا کیپٹل تھا سردیوں کا، استنبول تھا گرمیوں کا، تو رومن امپائر کا بادشاہ وہ سردیاں گزارتا تھا انطاکیہ اور گرمیاں گزارتا تھا استنبول میں، تو وہ اس وقت کیسر اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ تو جب یہ پہنچی اس کی بیٹی وہ مسلمانوں کی پناہ میں، بتا دینا اپنے باپ کو ہم عزت داروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ جب کیسر نے سنا اپنی بیٹی سے ماجرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، اور تم دیکھ لو گے کہ ان قریب وہ میرے اس تخت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور اللہ نے دکھایا، اور خالد بن ولید ہی اس کے تخت پہ جھنڈا گاڑنے والا شاہ سوار تھا اور سالار تھا۔ اسی دھرتی نے دیکھا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں اس قوم کے بادشاہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ چین حضرت عثمان کے زمانے میں ایران کی سلطنت ٹوٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی، اور ایران کا آخری بادشاہ یزدجرد وہ بھاگا اور رے پہنچا، رے آخری سہارا تھا ان کا اس طرف، تو اس نے چین کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا کہ میری مدد کرو، میرا مسلمانوں سے مقابلہ ہے۔ اس بادشاہ نے پوچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہر جگہ تم زیادہ تھے وہ تھوڑے تھے، تو یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ فتح پا رہے ہیں، مجھے بتاؤ وہ کیسے لوگ ہیں؟ میں کچھ سوال کروں گا، پوچھو۔ کا وعدے کے کیسے ہیں؟ کا سچے ہیں۔ وعدے کے کیسے ہیں؟ سچے ہیں۔ ان کا عدل کیسا ہے؟ کا ان کا سردار بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ کا ان کا جو نبی آیا تھا اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کا کرتے ہیں۔ کا جن چیزوں سے اس نبی نے روکا تھا اس کو چھوڑتے ہیں؟ کا چھوڑتے ہیں۔ تو اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، تیری مدد کو بھیجوں تو پہلا دستہ ایران میں ہوگا اور آخری دستہ ابھی چین میں ہوگا، لیکن جو صفات مجھے بتائی گئی ہیں ان صفات کے لوگوں سے ٹکر مت لو، اگر یہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو ہٹا دیں گے، انہیں ہلا دیں گے، انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ نے اعلان کیا میں بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتا ہوں، انہیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں، امامت دینا چاہتا ہوں، وراثت دینا چاہتا ہوں، حکومت دینا چاہتا ہوں، فرعون کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی طاقت کو، اس کے لشکروں کو، اس کی وزارت اور حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان، یہ دعویٰ، پہلے اس کی کہانی مختصر، پھر دعویٰ، پھر طریقہ کیا اختیار کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ، دعوے کے ساتھ اس کہانی کا جوڑ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہو رہا ہے؟ فرعون ہلاک ہوگا، بنی اسرائیل کامیاب ہوں گے، اور آگے کہانی کیا سنائی جا رہی؟ اے موسیٰ کی اماں، موسیٰ کو دودھ پلا۔ جوڑ تو یہ ہونا چاہیے تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جو دعویٰ کرتا ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا، ایمان والے کامیاب ہوں گے، لہٰذا اے ایمان والو چلو تلواریں لے کر باہر آ جاؤ اور اپنی فوجیں لے کر باہر آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو باہر آ جاؤ، میں فرعون کو غرق کر دوں گا۔ نہیں 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 نہیں، کیا کہانی؟ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، 5 باتیں ہیں اور آگے کہانی کیا ہے؟ اے ام موسیٰ، موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، آ جائیں گے فرعون اسے مارنے کے لیے تو اس وقت اس کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دینا، القیہ فی الیم، پانی میں ڈال دینا۔ اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر 2 کیفیتیں آئیں، ایک خوف آیا پانی میں ڈال دوں گی اور کب مر جائے گا، ڈوب جائے گا یا کوئی پکڑ کے ذبح کر دے گا، اور دوسری کیفیت پیدا ہوئی، ہائے میرا لال مجھ سے جدا ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اس کے قتل کا خوف نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، ان رادوہ الیک، واپس تیری گود میں لاؤں گا، وجعلوہ من المرسلین، اور میں اسے اپنا رسول بناؤں گا، دونوں باتیں تو دیکھ لے گی۔ اس کہانی کا اوپر والے دعوے سے کیا جوڑ ہے؟ پھر آگے ساری کہانی اللہ نے سنائی کہ پھر وہ فرعون کے گھر میں گئے، پھر اس کے قتل سے بچایا، پھر اس کی ماں کے پاس پہنچایا، پھر وہاں جوان ہوئے، پھر انہوں نے قبطی کو مارا، پھر وہاں سے وہ بھاگے، پھر وہ چلے گئے مدین، چلے گئے اردن میں، میں گیا ہوں اس علاقے میں، تو وہ کنواں بھی ابھی تک کھڑا ہوا ہے جس سے وہ پانی کھینچ کے پلایا تھا، تو تھوڑا تھوڑا پانی اس میں بھی موجود ہے۔ تو وہاں سے مدین کا قصہ سنایا، پھر شادی کا قصہ سنایا، پھر واپس چلنے کا قصہ سنایا، پھر کوہ طور پہ پہنچایا، پھر نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ سارا قصہ کہانی سنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ اللہ کی مان لے اور جاؤ۔ فرعون زمین پہ ظلم اور فساد مچا رہا ہے، ہم ذلت میں ہیں، ہم پستی میں ہیں، ہم ہلاکت میں ہیں۔ آج کا فرعون چھایا ہوا ہے، آج کے قارون چھائے ہوئے ہیں، آج کے حامان چھائے ہوئے ہیں، یاد رکھنا انہیں جلسے جلوسوں سے کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ اسی طرح ختم ہو گئے جیسے میرے اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، آگے چمکتی آگ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، سردرات ہے، اندھیرا ہے، راستہ بھٹکے ہوئے، او اجد علی النار ہدا، ہدا کا لفظ بتاتا ہے راستہ بھول گئے، آتیکم منہا بقبس، قبس کا لفظ بتاتا ہے رات اندھیری ہے، لعلکم تصطلون کا لفظ بتاتا ہے سردی شدید ہے۔ وہ تو خیر میں گیا ہوں، بڑی سرد جگہ، اتنی برف تھی جب ہماری جماعت وہاں گزر رہی تھی، تو بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا موسیٰ انی انا ربک، پہنچے، آگے ایک درخت ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے، تھوڑی دیر تو خیال نہیں کیا کہ کوئی چنگاری گرے گی، اٹھاؤں گا لے جاؤں گا، لیکن پھر کیا غور کیا، کیا دیکھا کہ آگ تو ہے پر چنگاری کوئی نہیں، آگ تو ہے پر درخت سبز کا سبز ہے، جل تو رہا ہے پر پتے ہرے، ڈالیاں ہری، پھل اسی طرح، پھول اسی طرح، یہ کیسی آگ ہے جو جل بھی رہی ہے اور درخت سبز کا سبز ہے؟ تو پھر تھوڑے سے گھبرائے، پہلے تو انتظار کرتے رہے کوئی چنگاری گرے تو اٹھاؤں، جب چنگاری نہیں گری پھر غور سے دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے، سارے درخت میں سے آگ ہے اور اس کی لپٹیں اور شعلے ہیں اور درخت سرسبز ہے۔ اسی گھبراہٹ میں ہیں کہ ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، فاخلع نعلیک، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ چکا ہے، وانا اخترتک، تیرا انتخاب ہو چکا ہے، فاستمع، غور سے سن، لما یوحیٰ، جو ابھی کہا جائے گا، پچھلا چھوڑ دے خیال کہ بیوی درد ذہ میں ہے اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں، غور سے سن جو ابھی کہا جا رہا ہے، کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں ایک اکیلا اللہ، فاعبدنی، فرعون کو ہلاک کرنے کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ او بھائیو، ٹوٹے گھر کو بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، ٹوٹا گھر چھت سے نہیں شروع ہوتا، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہماری بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں، ہمیں شروع سے شروع کرنا پڑے گا، جہاں سے قرآن نشاندہی کر رہا ہے، سب اس ذلت سے نکل سکتے ہیں ورنہ نہیں نکل سکتے، اور یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا۔
ناموس رسالت پر ظلم و ستم ہو گیا اور ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، یہ تو ظلم و ستم ہے۔ یہ تو کوئی عقل مند نہیں اس کو تسلیم کر سکتا سوائے اس کے جس کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہو اقتدار کی، ہوس کی۔ فاعبدنی، بندگی میری ہوگی، سب سے اعلیٰ نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اصل جہان آخرت ہے، ان الساعۃ آتیہ، تیرے سامنے نہیں، اکاد اخفیہا، چھپایا ہوا ہے۔ کیوں چھپایا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، اس دن میں آؤں گا اور جنت کے والوں کو جنت، جہنم والوں کو جہنم دے کر بتاؤں گا کہ یوں کھرے اور کھوٹے کا حساب ہوتا ہے، یوں زانی اور پاک دامن جدا ہوتا ہے، یوں مجرم اور محرم جدا ہوتا ہے، یوں ظالم اور مظلوم جدا ہوتا ہے، یوں عدل والا اور خیانت والا جدا ہوتا ہے، یوں تقوی والا اور بدماشی والا جدا ہوتا ہے۔ یہاں سب اکٹھا چلتا ہے۔ ایک دن آ رہا ہے جس دن تیرا رب آئے گا، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، کہیں تو آخرت سے غافل نہ ہو جائے، لوگوں کے پیچھے چل کے وما تلك بيمينك يا موسى، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیها، ٹیک لگاتا ہوں، احش بها على غنمی، پتے جاڑتا ہوں، ولی فيها مآرب اخرى، میرے اور بھی بڑے کام ہیں۔ قال القها يا موسى، اسے پھینک دے، فالقاها، انہوں نے پھینکا، فاذا حیۃ تسعى، وہ پھنکار کا بل کھاتا، سام بھی بنا زہریلا، اژدہا بنا لمبا چوڑا، جان پھرتیلا سام، جان زہردار، حیا لمبا چوڑا، ثعبان، تین قسموں کے ساتھ وہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، واللہ ہاربا، ایسا بھاگے کہ ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں رفتار نہ ٹوٹ جائے، رفتار کے ٹوٹنے سے آدمی پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا خذها ولا تخف، پکڑ اسے کچھ نہ کہے گا، سنعیدها سیرتها الاولی، اسے واپس اسی شکل میں لوٹاؤں گا۔ کہ نہیں یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے اپنی انگلیاں آگے کی، خوف زدہ تھرکتی ہوئی کانپتی ہوئی، ایک انگلی نے چھونا تھا کہ دوبارہ ڈنڈا بنا کے اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہا موسیٰ تیرا اللہ سب کچھ ہے۔ آج فرعون سانپ کی طرف پھنکار رہا ہے، سن لو کیا حکمت ہے، آج سانپ کی طرف فرعون پھنکار رہا ہے، تیری ایک انگلی کے لگنے کی دیر ہے، حقیر ڈنڈا ہو کر ذبح تیرے سامنے آ پڑے گا۔ لہذا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جا فرعون کو تبلیغ کر اور دعوت دے، ساری دنیا کے باطل کو توڑنا ہے تو دائی بنو، مبلغ اسلام بنو، جلسے مت کرو، جلوس مت نکالو، اپنی طرف لوٹو، طاقت کا رخ اپنی طرف کرو، توبہ کرو زنا سے، شراب سے، جھوٹ سے، ظلم سے، گالی سے، موسیقی سے، جوئے سے، بدیانتی سے، کتنے گناہ گنواؤں جو ساری امت میں کینسر کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ طاقت کا رخ اپنی طرف ہمیں موڑنا پڑے گا، ہم توبہ کریں اور ساری دنیا کو دعوت دیں، پھر میرا اللہ خود ان کو سنبھالے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سانپ ڈنڈا اور حقیر ہو کے ہاتھوں میں آیا، ساری دنیا کے فرعونوں کی گردنیں اللہ تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دے گا، انہیں آگ میں ڈال دو، انہیں پانی میں بہا دو، انہیں ریزہ کر دو، کہ تمہارا رب تمہارے پیچھے ہوگا، تمہاری پشت پر ہوگا، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ تم بھی تو کچھ بنو، تم بھی تو کچھ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا کہ فوج دے، طاقت دے، ایٹم بم دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام کا ایک آدمی مانگا، یا اللہ جا تو رہا ہوں پر ایک کام تو کر، ایک اور تو میرے ساتھ کر۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ مجھے ہارون میرے ساتھ کر دے۔ ہارون مصر میں ہی تھے، ہارون ادھر نہیں تھے، وہ مصر میں تھے۔ ہارون میرا ساتھی بنا، ہارون کو میرے ساتھ کر، ہم دونوں مل کر جا کے تیری بات کریں۔ کہا ٹھیک ہے تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، کوئی وعدہ نہیں، نبی بنا دیتا ہوں۔ دنیا میں کسی بھائی نے بھائی کا ایسا بھلا نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کا بھلا کر گئے، نبوت دلا گیا۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور جانے لگے تو پھر گھبرائے، قالا
इन्नना नखाफ अन यफ्रुत अलैना औ अन यतगा, मेरे मौला तो हमें कहाँ भेज रहा है, वो तो हमें मार देगा। दोनों भाई अब डर रहे, दोनों डर रहे, तो अल्लाह तो हमें मार देगा। तो कहा जाओ तो सही, वो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होता। जुलूस ना निकालो, दाई बन के जाओ, उनको दावत दो, तुम्हारी दावत के पीछे अल्लाह तुम्हारे खड़ा हो जाएगा। जैसे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, इतनी बेबसी का आलम था, 3 दिन गुजर गए, अंदर जाने का रास्ता नहीं किसी ने दिया। 3 दिन दरवाजे पे आते थे, कोई अंदर नहीं जाने देता था। उधर अल्लाह साथ है और उधर ये है, ये ज़ाहिरी असबाब ऐसे हो चुके हैं कि अंदर ही नहीं कोई जाने देता। 3 दिन गुजर जाने के बाद अंदर जाने की इजाजत मिली। अलम नुरब्बिक फीना वलीदा वलबिस्त फीना मिन उम्रिक सनीना वफअलत फअलतक अल्लती फअलत व अंत मिनल काफिरीन। अरे और तू तो वही है और जिसे मैंने अपनी गोद में पाला था, और तू तो वही है। अलम नुरब्बिक फीना वलीदा, मैंने तुम्हें पाला था, तुम्हें याद नहीं है? अब मैंने तुम मेरे घर में तू पल पोस के जवान हुआ, आज तू मुझे आकर पट्टियां पढ़ाता है, अब तू कहां से आ गया? और तू तो मेरा बड़ा नाशुक्र है, तू तो बड़ा नाकदरा है। कफालतुहा इज़न वाना मिन अद्दालीन, और जब मैंने तेरा बंदा मारा था तो मैंने नादानी में कर दिया था, मुझे पता नहीं था। अब मेरे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अब मैं तेरे पास पैगाम हक लेकर आया हूँ। चुप कर लअजअलन्नक मिनल अस्जुलैन इत्तखज़ता इलाहन गैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन। ये सारा मुनाज़रा कुरान बयान कर रहा है कि अगर तूने किसी और यहाँ रब की दावत चलाई, तुझे जेल में डाल दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अवलौ जि'तुका बिशैइन मुबीन, अगर मैं तुम्हें कोई निशानी दिखाऊं तो फिर क्या करोगे, मानोगे? कफ़ात बिही इन कुंत मिन अस्सादिकीन, ला वो क्या है? फअल्क़ा असाहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडे को यूं फेंका, वो ऐसे उठा और ऐसे तेजी के साथ उसने फिरौन पे हमला आवर हुआ कि फिरौन उलट के पीछे जाके तख्त के गिरा, पेशाब निकल गया। खुदा बदबख्त खुदा बना बैठा है, मुद्दरी पीछे निकल गया। ये सारे फिरौनों की इतनी हकीकत, सारे फिरौनों के पेशाब निकल जाएं, पर तुम तो कुछ करो ना। जलसे जुलूसों के सियासतदानों के आलाकार मत बनो, कुरान की रोशनी में जिंदगी का सफर तय करो। इन मौकों पर कुरान ये कह रहा है कि अपनी जिंदगी बदलो, सारी दुनिया के बातिल को दावत दो, जमातें बन के फिरो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे पीछे होगा, तुम्हारी लाठियां वो अजदहा बन जाएंगी। रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईरान के दरबार में पहुंचे तो उनके छोटे छोटे तीर थे, ईरानियों के बड़े बड़े तीर, तो वो हंसने लगे, कहने लगे इन्हीं तुकला जानते हो, चरखा का जब का चरखे होते थे ना कदीम, तो उसमें एक लोहे का छोटा सा राड होता था जिस पर वो घूमता था, वो सूतर, वो कपास, तो उसको तुकला कहते थे। तो कहने लगे इन्हीं तुकलों पे ईरान फतह करना है, का ये तुम्हें मैदान जंग में पता चलेगा। और तलवार थी ऐसे पुरानी सी और कपड़ों में लिपटी हुई, और कहने लगे इन्हीं तलवारों पे ईरान फतह करोगे, का इसकी काट तुम मैदान में देखोगे, का कुछ यहीं दिखा दो, का कोई ढाल ले आओ जो तुम्हारे लश्कर में सबसे मजबूत शुमार हो। तो एक लोहे की ढाल जो सबसे मजबूत शुमार की जाती थी उनके सामने के ये एक ज़र्ब लगाई और ढाल के 2 टुकड़े कर दिए, का ये नमूना है, बाकी एक गाँव की जैसे करने का काम करो भाइयों, करने का काम करो। इस वक्त जरूरत है तौबा की, और सारी दुनिया के इंसानों को दावत दो, उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाओ, तब अल्लाह का गैबी निज़ाम तुम्हारे हक में और उनके खिलाफ चलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के 2 महाज खुल चुके थे, एक फिरौन, एक जो कि बनु इसराइल भी हमारी तरह थे, हमारी तरह जो आज हो रहा है, सारी बुराइयां, नमाजें छोड़ गए थे और हक छोड़ गए थे, और शराब के रस्सियाँ, बुराई के रस्सियाँ, हर गंद उनमें था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल मेहनत की, 40 बरस बनी इसराइल पे 2 काम, अलल्लाह फतवक्कलू, ए बनी इसराइल की कौम अपने यकीन को ठीक करो और अल्लाह पर एतमाद और यकीन को कायम करो। एक अंदर का अमल, दूसरा व अकीमुस्सलाह फजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अकीमुस्सलाह, तुम्हें फिरौन बाहर नमाज़ें नहीं पढ़ने देता, अपने घरों में मुसल्ले बिछा लो और नमाज ना छोड़ना, और अल्लाह को सजदों से मनाओ, अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल को बढ़ाओ और बंदगी और इबादत को बढ़ाओ, और अल्लाह ताला से आहुजारियां करो। मैं फिरौन को दावत देता हूँ, तुम मेरा साथ दो, तुम तौबा करो, तुम सही अमल इख्तियार करो, फिर अल्लाह फिरौन को पकड़ेगा। इस बात में 40 साल लगे, 40 साल, और कौम कहने लगी ऊदीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बाद मा जितना,
تیرے آنے کا کیا فائدہ؟ تیرے آنے سے پہلے بھی ذلیل تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ذلیل. جیسے لوگ کہتے ہیں تبلیغ کے کام کا کیا فائدہ، پہلے بھی ذلت، تبلیغ کے کام کر کے بھی ذلت، کیا فائدہ؟ تو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تیرا کیا فائدہ، تو نہیں تھا پھر بھی ذبح ہو رہے تھے، تو ہے پھر بھی ذبح ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد آنے والی ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے تمہاری توبہ پکی ہو، پختہ ہو، اور ادھر ساری قوم کو دعوت مکمل ہو، پھر تم اللہ کا نظام دیکھو گے. 40 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوا، اب نکلو، اب نکلو، بنی اسرائیل کو لو اور مصر چھوڑ دو. اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، نکلنا. اور پہلے بتا رہا ہوں تمہارے پیچھے فرعون آئے گا، ڈرنا نہیں. واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، میں تجھے راستہ دوں گا سمندر میں، تجھے نکالوں گا، اور راستہ اسی طرح پڑا رہے گا کھلا. فرعون آئے گا، پھر وہ ڈوب کر ہلاک ہوگا. میرے اللہ نے کہا میں کمزوروں کو قوی کرنا چاہتا ہوں، انہیں امامت دینا چاہتا ہوں، انہیں وراثت دینا چاہتا ہوں، انہیں حکومت دینا چاہتا ہوں، اور فرعون کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس میں وقت کتنا لگ رہا ہے؟ کہنے والا اللہ، کہنے والا اللہ، اللہ خود کتنا وقت لگا رہا ہے جو ایک پل میں کر سکتا تھا. پہلا تھا موسیٰ جمع نا، 40 سال تو انہوں لگ گئے، 40 سال تو موسیٰ علیہ السلام کو گزر گئے. 40 سال میں گزارا، نبوت دی، نبوت دے کے مصر پہنچایا. 40 سال فرعون کو دعوت دی. 80 برس گزر گئے، 80 سال گزر گئے اور کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا. 80 برس پہلے دعویٰ کیا گیا اور نتیجہ ظاہر ہونے میں 80 سال لگائے. میرا اللہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ اسباب سے چلاتا ہے. آج گندم کاشت کرو، وہ کل اس سے تمہیں پودا بنا کے پھل پکا کے تمہارے گھر میں ڈال سکتا ہے. پر نہیں، نومبر میں کاشت کرو، اپریل میں پکاؤں گا. آج کپاس کا دانہ کاشت کرو، کل جا کے پھل لے لو، میرا اللہ قادر ہے. نہیں، مئی میں کاشت کرو، اکتوبر میں جا کے پھل دیا جائے گا. جنت میں ادھر ایک آدمی کہ اللہ میں نے کاشتکاری کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کر لے. وہ بیج اٹھا کے یوں پھینکے گا، اس کے ساتھ وہ بنے گا، درخت بنے گا، پھل پکے گا، کٹ کے ڈھیر لے کے اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ یہاں بھی کر سکتا ہے، پر یہ اسباب کا جہان ہے. میرا اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کو براق پہ بٹھا کے مدینے پہنچا دیتا، ہجرت کی تکلیف نہ ہوتی. لیکن گھر چھوڑا، غار میں چھپے 3 دن. ستمبر کا مہینہ، شدید گرمی، غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. 3 راتیں 2 دن 8 دن کا خوفناک سفر کر کے 11 دن کے بعد مکے سے مدینہ پہنچایا. جو 11 سیکنڈ میں ہو سکتا تھا نہیں کیا. اسباب کا جہان ہے. تمہیں بتانا چاہتا ہے، تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ زندگی کے عروج اور زوال میں کیا کرنا ہے. آج زوال کی ہم مصیبت کا شکار ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے یہ قرآن سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں کہہ پا رہا، لیکن جو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا میں امانت سمجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. 80 سال 80 سال اللہ کے ہاں جلدی نہیں ہے. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں یہ بستر اٹھانے سے کیا ہوگا، یہ تو بڑا زمانہ لگ جائے گا. اور فوری ٹھافا کرو، ٹھافا کر 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 کیا ہوا ہے. پچھلے 100 برس سے تحریکیں اٹھیں اور کروڑوں انسان کوئی شہید ہوا، تحقیق ہوا، اپنی اپنی نیتوں پر لوگ مرے. اکثر مخلص لوگ تھے. شہادتیں بھی ہوئیں، گھر بھی جلے، شہر بھی لٹے، پر وہیں کی وہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے. 1 انچ ہم آگے نہیں جا سکے. 6 لاکھ انسانوں کا خون کروا کے ملک لیا کہ ہم اسلام کو لائیں گے. یہیں بیٹیاں ناچ رہی ہیں اور یہیں نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہیں، اور اسی دیش کا قاضی اپنے عدل کو بیچنے کے لیے ٹاؤٹ چھوڑے پھر رہا ہے کہ جاؤ اب وکیلوں کو چھوڑو، سیدھی جج نال گال کرو تو معاملہ طے کروا لو. یہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ صلہ مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، سفر کی ترتیب میں غلطی ہو رہی ہے، ورنہ اللہ منزل ضرور عطا فرماتا ہے. 80 سال لگے. 80 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نکلو، اسر بعبادی لیلا، اٹھ نکل جا رات کو نکلے. فرعون پیچھے، سمندر آگے، قوم پکاری، انا لمدرکون، مر گئے. موسیٰ مر گئے. قال کلا، نہیں، ان معی ربی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. سیہدین، ابھی راستہ دے گا.
सदा आई वही ضرب بعصاك البحر मूसा लाठी उठा मार समंदर के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही नहीं कहा अब फिरौन दे सिर ते मरवा समंदर ते मारन दा की फायदा। अल्लाह के हुक्म की लॉजिक नहीं मांगा करते बेवकूफ इंसान। अपने इल्म की लॉजिक आज तक नहीं बता सका। अल्लाह के फैसलों की लॉजिक क्या है? क्या पागलपन है? ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब है। जो कह दिया करेंगे, जिससे रोका छोड़ देंगे। मूसा लाठी मार, उन्हें लाठी उठाई और घुमा के जो मारी समंदर पर। फनफलकल बहर फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, 12 रास्ते बन गए, समंदर खड़ा हो गया। जमीन आसमान ने अजब रंग देखा। आज तक पानी को यूं खड़ा होता किसी ने ना देखा था। खुद पानी भी हैरान हो रहा होगा कि आज मुझे क्या हो गया, ये मैं खड़ा कैसे हो गया, ये मैं फट कैसे गया। कौम उतरी, पीछे फिरौन। जानवरों को पता चल जाता है, देखते ना जल्जले के मौके पर कुत्ते भाग गए, जानवर उड़ गए। वो जो उधर सुनामी तूफान आया तो हाथी तक भाग के पहाड़ों पे चढ़ गए थे। तो फिरौन के घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया। उसे तो नजर आ रहा था हुण खैर कोई नहीं है नामुराद दी, तो उसने आगे जाने से इनकार कर दिया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़ी पे सवार होकर आए और आगे घोड़ी को कर दिया। वो घोड़ी के नशे में पीछे 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 अंदर, बस अंदर ही पहुंचाना था। पीछे सारा लश्कर, जब सारे अंदर, फिरौन भी अंदर और मूसा और उनकी कौम दूसरे किनारे, तो अल्लाह ने पानी से कहा मिल जा, अपनी असली हालत पे आ जा। पानी का आना था कि फिरौन को पता चल गया कि रब कोई और है, मैं नहीं हूं। ये इस वाक़या में कितने साल लगे? 80 साल में 5 दावों में से एक दावा, 2 दावे, 2 कमजोरों पे एहसान किया कि उनको निकाल दिया, दुश्मन को उनके सामने हलाक किया, इसमें 80 साल लगे। 3 दावे अभी बाकी हैं। नजअलहुम अइम्मतन नजअलहुमुल वारिसीन नुमक्किन लहुम फिल अर्द, इमामत, हुकूमत, इस्तेहकाम, 3 अभी वादे बाकी हैं। उनको लेके बनी इसराइल को सहरा में पहुंचाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अल्लाह ताला के कि मुल्क शाम में जिहाद करो। उनका हम नहीं जाते। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जहान से तेरा रब जानता बक्की पे कई खबा। तो अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर दिया बाहर निकलना। 10 मील के टोटे में 40 साल घूमते रहे। इसमें भी हिकमत है कि शहरी जिंदगी के आदी लोग मशक्कतें नहीं सह सकते, तो उनको वहां मौत दे दी। वो इस काबिल भी ना थे कि लड़ सकते, तो उनको मौत दी। वहां से एक नस्ल पैदा की जिन्होंने शहर नहीं देखा, चॉकलेट नहीं देखा, आइसक्रीम नहीं देखी, चाय कॉफी के आदी नहीं, कॉफी के आदी नहीं है। वो सिर्फ सहरा का फितरी मंजर उनके सामने है। खुला आसमान है, बिछा हुआ रेत का फर्श है और समूम की हवाएं हैं और खिजा की हवाएं हैं। वो सर्दी के थपेड़े गर्मी के थपेड़ों से मजबूत हुए। सहरा पे सोकर और आसमान की छत के नीचे सोकर वो जवान हुए। 40 बरस अल्लाह ताला ने इसमें लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए, हारून अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए। अगली नस्ल ने वो मंजर देखा कि यूशा अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने तलवार उठाई अल्लाह के रास्ते में। यूशा अलैहिस्सलाम से पहले किसी नबी ने तलवार नहीं उठाई। पहले नबी जिन्होंने तलवार उठाई वो यूशा अलैहिस्सलाम हैं। इस कौम को लेकर गए और अमालेका से जिहाद किया और उनको खत्म किया। और अल्लाह ताला ने 5 बातों को 120 साल में पूरा किया। हमें अपनी जिंदगी की इब्तिदा वहीं से करनी होगी जहां से अल्लाह कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 काम किए थे, कौम से तौबा करवाई और अक़वाम आलम को दावत दें। ये 2 काम जब तक न होंगे मेरे अल्लाह का निज़ाम हमारे हक में ना चलेगा। और जब वो चलाएगा तो फिर एटमी ताकतें रोक लें। फिरौन तलवार लेकर आए या फिरौन एटम बम लेकर आए, फिरौन वो घोड़े पे सवार होकर आए या फिरौन वो हवाई जहाज़ों पे सवार होकर आए, फिरौन वो हाथी पे सवार होकर आए या फिरौन टैंक पे सवार होकर आए, करना तो मेरे अल्लाह ने है, करेगा तो मेरा अल्लाह।
کرنے والا تو اللہ ہے، حاکم تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، مقتدر تو اللہ ہے، ملک الملک تو اللہ ہے، مالک الملک تو اللہ ہے، ملک المقتدر تو اللہ ہے، فعال لما یرید تو اللہ ہے، یفعل ما یشاء کا اعلان کرنے والا تو اللہ ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کا اعلان کرنے والا تو اللہ ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها کوئی پتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا، کوئی ہوا کا جھونکا میرے اللہ کے ارادے کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا، جب اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہائے ہائے ہر صفت کا مالک اللہ، وہ جب ارادہ کرے گا تو ہوگا، وہ ارادہ نہیں کرے گا نہیں ہوگا، وہ اس وقت ارادہ کرتا ہے جب کچھ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں اونچا کر دوں گا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہاری مدد کروں گا، وکذالک ننجی المؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں نجات دوں گا، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ساری دنیا کے فرعونوں کو کہہ دو کہ آ جائیں تم پر چڑھ آئیں تو تمہارا مچھر بھی نہیں مار سکتے، تم تو بڑا وجود ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ان تعودوا نعد۔ ہائے ہائے کیا طاقتور کلام ہے، اے دنیا کے باطل والو سنو، جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو تم سارے اکٹھے ہو کر آؤ، مل کر آؤ، طاقت فوج لے کر آؤ، ایٹم کے دھماکے لے کر آؤ، راکٹوں پہ سوار ہو کر آؤ، جہازوں پہ سوار ہو کر آؤ، پانیوں کے سینے چیر کر آؤ، جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گا تو تم سب مکڑی کے جالے کی طرح اڑا دیے جاؤ گے، تم کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے، مسئلہ میری ذات میں اٹکا ہوا ہے، میں توبہ پہ تیار نہیں، میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا۔ میرے بھائیو وقت آگے چلا گیا ہے، دیر سے بات شروع ہوئی ہے، میرے دوستو اس وقت کا کرنے کا کام توبہ توبہ توبہ، اور ساری دنیا کو دعوت دو، داعی بنو، دعوت دو، پہلے اپنے محبوب کی پاک زندگی کا نمونہ پیش کرو، پھر ان سے کہو آ جاؤ ایسے بن جاؤ، جس دن یہ کام ہو جائے گا اس دن میرا اللہ یا باطل والوں کو ہدایت دے دے گا یا انہیں زمین سے صاف کر دے گا، مٹا دے گا، دھو دے گا۔ میرا اللہ وہی ہے، بدلہ نہیں، اس کا قانون وہی ہے، بدلہ نہیں ہے۔ آج کے اندھے عقل کے غلام، روٹی کے غلام، چوپڑی کے غلام، کرسی کے غلام، میرے بھائیو اور ان کے پیچھے نہ چلو، اس کے پیچھے چلو جو تمہارے لیے روتا ہی چلا گیا۔ 23 سال کا کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں جس میں تمہارا نبی نہ رویا ہو، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، وہ بھوکا سویا، وہ بھوکا اٹھا، وہ بھوکا چلا، لوگوں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا، اس نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے، اس کے میں غم مصائب تمہیں کہاں سناؤں، اس کا احسان مانو۔ اللہ کے بعد کوئی ہیں جن کا ہمارے اوپر احسان ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں فاقے کو رکھا، تشتری میں اللہ نے دنیا کی چابیاں پیش کی، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ سب سے محبوب بیٹی ہے چاروں میں سے فاطمہ، ان کی بھوک دیکھ کر بھی ان کی روٹی کی دعا نہ کی، ان کو جنت کی بشارت سنائی، پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہے، حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے، عمران ابن حسین ساتھ تھے، کہ بیٹی میں اندر آؤں، میرے ساتھ عمران ہے، کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر نہیں، پردہ کس چیز سے کروں؟ آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہ میری چادر سے پردہ کرو، باپ کی چادر سے منہ لپیٹا، جسم لپیٹا، آپ اندر آئے تو فرمایا میری بیٹی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، بیماری بھی آ گئی، نہ علاج کا بندوبست ہے نہ روٹی کا بندوبست ہے، تو آپ نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا، تھما لیا، کیا اس کی میں کس چیز سے مثال دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے نبی کے حوصلوں کی کس چیز سے مثال دوں، وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے، پر اتنے بڑے حوصلے والا نبی بھی بیٹی کے آنسو دیکھ کے چھلک پڑا، اور آپ پہ بھی آنسو بہ پڑے، تو سینے سے لگا لیا، اور سر پہ ہاتھ رکھا،
کہ میری بیٹی کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے بھی روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، حالانکہ یہ احد پہاڑ مجھ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دو میں سونا چاندی بن کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں۔ یہ عرب کے پہاڑ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کہو تو سونا چاندی بنا دوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ میری بیٹی تو بھی بھوکی ہے تو تیرا باپ بھی بھوکا ہے۔ میری بیٹی تجھے بشارت ہو، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ روٹی نہیں بھجوائی، سالن نہیں بھجوایا، علی کو بلا کے نہیں ڈانٹا، تو میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کیا، قربانی کی اگلی پوڑی پہ چڑھا دیا، اگلی چھت پہ چڑھا دیا، اگلا زینہ دکھا دیا۔ صبر کر میری بیٹی، صبر کر، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہیں لے جائے گا منزل تک، یہ پہنچائے گا اللہ تک، یہ پہنچائے گا جنت تک۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ گیا تو پھر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں پھر کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں پھر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی غلامی پہ جم جاؤ اور اس کی تعلیمات کی دعوت لے کر پھرو، تو پھر یہ سارا نظام ٹوٹے گا، یہ سارا عالم ہدایت کی روشنی سے چمکے گا۔ پر تم کچھ کرو، جلسے نہ کرو، جلوس نہ نکالو، دکانیں مت جلاؤ، اپنے نفس کو جلانا چاہتے ہو تو جلا دو، اس بدبخت کو جلانا چاہتے ہو تو جلاؤ۔ نہنگو اشتہا ہو، شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شیر کے شکار میں کیا بہادری، اور مگر مچھ کے شکار میں کیا بہادری، اشتہا کے شکار میں کیا بہادری۔ اس کو مار جو تیرے سینے میں پھنکار رہا ہے، اسے نیچا دکھا جو تیرے اندر میں پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی سے تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت کرنے کے 2 کام ہیں، میں قرآن سے آپ کو مختصر کر کے 1.25 گھنٹے میں نے بتائے ہیں کہ اللہ سے جڑو توبہ کے ذریعے سے، اور عالم انسانیت کو کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ جس دن یہ کام امت کرے گی، اس کے اگلے دن عزت کا سورج اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہ شام عزت کی دیکھو گے، وہ دن عزت کے دیکھو گے۔ بہار کو ترستی ہوئی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، نوحے سن سن کے کان پھٹ رہے ہیں، پھر نغمے بھی سنو گے، اجڑے چمن کو دیکھ کر جگر پارا پارا ہیں، پھر ہریالی بھی دیکھو گے۔ خزاں میں پیدا ہوئے ہیں، خزاں ہی دیکھ رہے ہیں، اس امید پر جی رہے ہیں کہ اللہ بہار بھی دکھا دے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اپنے آپ کو، امت کو دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے شاید نہ ہو سکے، شاید نہ ہو سکے۔ جس مالی کا چمن اجڑ جائے اسے روٹی کہاں اچھی لگتی ہے۔ میرے باپ کے 400 پودے جل گئے، ابھی جو پورا پڑا تھا، میں حج کے بعد گھر گیا، دیکھنے گیا، 400 پودے ایک دم جل کے راکھ ہو گئے، ناشتہ میرے اندر نہیں جا رہا تھا۔ 400 پودے جل جانا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، پھر لگ جائیں گے۔ لیکن میں تمہیں انسانی فطرت بتا رہا ہوں، مجھے روٹی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور میرے نبی کے تو باغ کے سارے ہی پودے جل گئے ہیں، سارا چمن ہی اجڑ گیا ہے۔ کہاں گئے مالی جو روئیں، کہاں گئے مالی جو اس چمن کے اجڑنے پر آنسو بہائیں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئیں کتابوں سے دیکھ دیکھ کے بتانے کی کہ کبھی تم ایسے تھے، کبھی تم ایسے ہو۔ جب نظر اٹھتی ہے تو ننگی تصویریں، ننگے پوسٹر، ٹیلی فون والوں نے عورتوں کو نچا دیا، فریج والوں نے عورتوں کو نچا دیا، کپڑے والوں نے عورتوں کو نچا دیا۔ ہائے ہائے، کیا مسلمان کی بیٹی اتنی سستی ہو گئی، مسلمان جوان اتنے سستے ہو گئے کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن نکل کر گٹار آ گئے، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم رقص گاہوں کو چل دیے، سچ بولنے والی زبان جھوٹ کی خوگر ہو گئی، حیا سے اٹھنے والی، حیا سے بند ہونے والی آنکھیں کیسی بے حیا ہو گئی ہیں۔ اپنے زخم دیکھو، اپنی سیاہیاں دیکھو تو تم جلد سے جلوس بھول جاؤ گے۔ تم اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں ہو، اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں ہو۔
اپنے اندر دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی کا پتہ چاہتے ہو، اپنے گریبان کھولو، ادھر دیکھنے کی کوشش کرو، وہ روشنیاں لاؤ جو اندر کے اندھیروں کو دور کر سکیں، وہ بہار لاؤ جو اندر کی خزاں کو بدل سکے، تو تب یہ امت کا سفینہ کنارے پہنچے گا، ورنہ ایسے دھوکے بازوں کے ہاتھوں اور ان فراڈی لوگوں کے ہاتھوں یہ امت قربان ہوتی رہے گی، پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ اس لیے جو کرنا ہے اپنے خلاف کرو، چھوڑو حکمرانوں کو، چھوڑو فوج سیاستدانوں کو، اپنے آپ کو بنانے میں لگو، اور اوروں کو بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو اور ان کو دعوت دو، پھر اللہ کا غیبی نظام دیکھو تمہارے حق میں کیسے پھرتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نکلو نکلو اللہ کی راہوں میں نکلو۔ اس وقت تبلیغ ایک کام ہے جس پر آس ہے کہ شاید کشتی کنارے لگ جائے، باقی تو سب اندھیر ہی اندھیر نظر آتا ہے۔ تو بھائیو توبہ تو کر کے اٹھو، کرتے ہو توبہ؟ کو یا اللہ میری توبہ، کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ کرنے کے کاموں میں لگو، توڑ پھوڑ کے کاموں میں مت لگو۔ زندگی کسی مقصد کے لیے ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ صفیں بناؤ۔ وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم.